السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہیں، جو ارحم الراحمین ذات ہے، تنبت بالدہن وصبغ للعاقلین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید القونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چک نمبر 174 10R کہ زندہ دل نوجوانوں، کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، اللہ رب العالمین نے، احکم الحاکمین نے سالانہ حاضری، جو کہ آج خطبہ 5 اگست 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مقدس مقام پر جمع فرمایا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ احکم الحاکمین میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس دوران میرے بڑے ہی پیارے بھائی، کتاب و سنت کے دیوانے محترم جناب مظہر بھٹو صاحب کے والد محترم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دعا فرمائیں جہاں وہ لیٹے ہیں، اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمت اور نور سے بھر دے اور منور فرما دے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائی اکبر مغل صاحب، بھائی رفقت صاحب، اسی طرح بھائی راشد صاحب اور ان کے والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائیوں اور بزرگوں، جو میں نے آپ احباب کے سامنے اس وقت قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، مالک ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تو قرآن کی تلاوت کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
اللہ کی پناہ طلب کر۔ جب تو قرآن پڑھے، جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو کس کی پناہ طلب کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ یہاں پر اللہ نے یہ حکم تو دے دیا کہ جب تو قرآن کی تلاوت کرے تو اللہ کی پناہ طلب کر۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، قرآن پڑھتے وقت کس چیز کی تلاوت کریں؟ قرآن پڑھتے وقت کس چیز سے پناہ مانگیں؟ فرمایا من الشیطان الرجیم، شیطان لعین مردود سے، شیطان لعین مردود سے۔ آج ویسے بھی ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے بچوں نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا، پروگرام ماشاءاللہ، اور اس موقع پر اللہ نے میرا اور آپ کا دیدار قسمت میں لکھا تھا تو دوبارہ ملاقات ہو گئی۔ نہ لکھا ہوتا تو میرے رب کو پتہ ہوتا۔ تو پہلا حکم یہ ثابت ہوا کہ جب قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ سے پناہ مانگنی ہے شیطان مردود سے۔ جب انسان کتاب و سنت، قرآن مجید اور سنت رسول کا مطالعہ کرے نا تو انسان کو پتہ چلتا ہے پناہ مانگنے کے اوقات کیا کیا ہیں اور کس کس چیز سے شیطان نے پناہ مانگی ہے، نہ کس کس چیز سے اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کو پناہ مانگنے کی جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلا مقام آپ نے سماعت فرما لیا کہ جب قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو۔ اب شمار کرتے جانا پہلا مقام ہو گیا، یعنی قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ نمبر 2، ڈوبنے سے، جلنے سے، گرنے سے، بری موت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان مردود سے پناہ مانگو، شیطان لعین مردود سے پناہ مانگو۔ اور پناہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اے اللہ، اس شیطان مردود سے مجھے اور امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ اب اس حدیث کے اندر کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ اور حدیث کا نمبر ہے 1552 وسندہ حسن۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کائنات کے عظیم پیغمبر، کائنات کے عظیم رہبر، کائنات کے عظیم ہادی، کائنات کے عظیم مجاہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کر کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الحدم، اللہم انی اعوذ بکا من الحدم وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اور ابھی تو آپ نے یہ
دعائیہ کلمات متن کی صورت کے اندر سماعت فرمائے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ جب میں کروں گا تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اللہم، اے اللہ، انی، میں، اعوذ بکا، آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی محمد اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من الحدم، اے اللہ میں دب کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو سے ویکھیا نہیں لوگ کنواں بنا رہے ہندے نے، تھلے آ جاندے نے، تو سے ویکھیا نہیں کئی لوگ دیواراں دے تھلے آ جاندے نے، تو سے ویکھیا نہیں کہ رات نو انسان گھر والے سوئے ہوندے نے، مکان دے چھت گر جاندی ہے، لوگ دب گئی مر جاندے نے۔ او نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، 174 دے زندہ دل نوجوانوں، کائنات دا عظیم پیغمبر دعاواں کر رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بکا من الحدم، اے اللہ میں محمد تواڈے کولوں دب کے مرنے تمہیں پناہ چاہنا وا۔ دوسرے نمبر دے اللہ دے رسول فرماندے نے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّ، اے گر کے ڈگن، گر کے ڈگ کے مرن تمہیں میں تواڈے کولوں پناہ چاہنا وا۔ دو چیزاں ہو گئیاں۔ تیسرے نمبر دے اللہ دے نبی فرماندے نے وَمِنَ الْغَرَقِ، اے اللہ میں محمد جل کے مرن تمہیں تواڈے کولوں پناہ چاہنا وا۔ اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من الترد، میں اللہم انی اعوذ بکا من الحدم واعوذ بکا من الترد ومن الغرق والحرق۔ فرمایا سخت بڑھاپے تمہیں میں محمد تواڈے کولوں پناہ مانگنا وا، کیونکہ جدوں بڑھاپا آ جاندا ہے ادوں کوئی کسی دا ساتھ نہیں دیندا۔ بڑھاپے دے اندر اپنے پت بھی چھڈ جاندے نے۔ اللہ اکبر، بڑھاپے اندر کوئی کسی دے کم نہیں آندا۔ اللہ دے رسول دعا کر رہے نے وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْغَرَقِ وَالْغَرَقِ، اے اللہ میں محمد تواڈے کولوں بڑھاپے دی عمر تمہیں پناہ مانگنا وا۔ اللہ اکبر، اللہ جدو انسان بڑھاپے اندر آ جاندا ہے ادوں بندہ پتاں دا محتاج ہو جاندا ہے، بندہ تیاں دا محتاج ہو جاندا ہے۔ اللہ معاف کرے، کئی ایسے بندے میں تے تسی ویکھے نے او بیماریاں جدوں غلبہ کر لیندیاں نے، بندہ چار پائی تو اٹھنے دے قابل بھی نہیں ہوندا، بڑا پیشاب بھی چار پائی تے نکل جاندا ہے، چھوٹا پیشاب بھی چار پائی تے نکل جاندا ہے، کوئی کسی دا حال نہیں پوچھدا، حتیٰ کہ ایمان والی اولاد نہ ہوئے تے اوے نک تے ہاتھ رکھ کے گزر جاندے نے، کہندے نے بابے کولوں کڈی گندی بو آندی ہے۔ قربان جاواں کائنات امام جناب محمد، اللہ دا نبی ہے، اللہ دا رسول ہے، رسول ہون دے باوجود بھی اس طرح دعا کر دینے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اے اللہ میں محمد نکمی عمر تمہیں تواڈے کول پناہ مانگنا وا، اے اللہ میں محمد زوال والی عمر تمہیں تواڈے کولوں پناہ مانگنا وا،
میں کمی عمر تو بھی پناہ مانگنا وا اگے اللہ دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی. الفاظ کہڑے نے؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ. اے اللہ جدوں موت دا وقت آ جائے نا، جدوں موت دیاں گھڑیاں آ جان نا، جدوں مالک الموت آ جائے نا، ادوں شیطان بد حواس کردا ہے بندے نو کہ اندا خاتمہ ایمان تے. اے اللہ میں محمد تواڈے کولوں موت دے وقت شیطان دے بد حواسی تو بھی پناہ مانگنا. اور آگے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا. جہاد دا میدان لگے آئے، جہاد دا میدان لگے آئے، حکومت وقت نے میں اعلان کر دیتے ہیں بھائی جہاد دا وقت آ گیا ہے، اپنا تن من دن اللہ دے دین واسطے اعلان کلمت اللہ واسطے قربان کرو. تے جنہ دا ایمان کمزور ہوئے تے او پھر میدان تو نس جاندے نے کہ پتہ نہیں میں قتل ہو جاواں گا، میرے باقیاں دا کی بنے گا، میں شہید ہو جاواں گا، میرے باقیاں دا کی بنے گا. ایمان کمزور انہاں لوگاں دا گھومدا ہے جے اگر دیکھو نا میدان میں اپنا جنگ تبوک دیاں واریاں آئیاں. اللہ اکبر. ایک مقام تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ دے نبی دے نال جلوہ افروز نے، باقی لوگ بھی اللہ دے نبی دے نال بیٹھے ہوئے نے. جدوں اللہ دی طرفوں اعلان خدا بندی آیا اے لوگو ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو میدان جہاد واسطے، میدان جہاد واسطے اعلان کلمت اللہ دی خاطر کفار دے مقابلے اندر نکلو. تے اوہی لوگ جڑے کہندے سن اللہ دے نبی جی اسی تواڈے تے جانوار دیاں گے، جدوں جہاد دیاں واریاں آئیاں ایک ایک اٹھ گئے، کھسکنا شروع ہو گیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصہ آیا، آپ نے ایک اس انداز دے اندر جواب دیندے نے کہ او منافق ویسے تا تسی کہندے سو اسی اللہ دے نبی تو اللہ دے دین تو جہاد تو جان قربان کر دیاں گے. ہن جہاد دیاں واریاں آئیاں صحیح البخاری کتاب المغازی وچوں پڑھن ڈیا وا. ہن جدوں جہاد دیاں واریاں آئیاں ایک ایک اٹھ گئے، نسنا دوڑنا شروع ہو گیا. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غصہ جڑیا. جدوں غصہ آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کی فرمایا امسس بذر اللات نحن نفر عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او منافقو جاؤ گدھے کی شرمگاہ کا بوسہ لو. نحن نفر عنہ رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول کو چھوڑ گئے. جب جہاد کی باری آئی، جب جان قربان کرنے کی باری آئی، ایک ایک اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گیا. تو صدیق نے کیا کہا، جاؤ منافقوں کا کام نکلنا ہے، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے. صدیق اکیلا ہی اللہ کے رسول کے لیے کافی. پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے اللہ اور اس کا. جن لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی، جائیدادوں کی پرواہ نہیں کی، جنت کے حصول کے لیے اپنا دھن تن من قربان کیا،
پھر اللہ قیامت والے دن کتنے انعامات سے نوازے گا۔ ایسے تو نہیں، رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، وَلَا تَقُولُوا، نہ تم کہو انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، لیکن وہ تو زندہ ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ رب کے قرآن نے بتایا کہ شہید زندہ ہے، شہید ہے، ہم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے، وہ کیسے زندہ ہے یہ میرے رب بہتر جانتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا بل احیاء، یہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، بلکہ اپنے رب کے ہاں یہ رزق ہیں، دیے جاتے ہیں۔ تو آپ اور میں بھی دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو جہاد کے میدان پہ اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے دین کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دورہ ہے، اور میرے بھائیوں یہ ہر طرف الہاد کا دورہ ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے وقت سے شیطان مردود سے پناہ مانگی ہے وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا۔ اے اللہ، جب جہاد کا وقت آئے، جب جان قربان کرنے کا وقت آئے، تو اس وقت شیطان مردود سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، کہیں ایسا نہ ہو میں تیرا محمد ہوں، میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا نبی ہوں، جب جہاد کا وقت آئے اور میدان جہاد میں بھاگنے سے میں محمد پناہ مانگتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ، توجہ کرنا انشاءاللہ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا۔ اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موذی جانور، تکلیف دے جانور جو کاٹتا ہے، اس سے بھی میں محمد پناہ مانگتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ تو کریں نا، اس دعا کے اندر اللہ کے رسول نے کتنے چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اب شمار کرتے جائیں۔ نمبر 1، دب کر مرنے سے، گر کر ڈوبنے سے، جلنے سے، بڑھاپے سے، نکمی عمر سے، موت کے وقت، ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً مرحبا، موت کے وقت شیطان کے بد حواس ڈرنے سے، میدان جہاد میں بھاگنے سے، اور موذی جانور کاٹنے والے جو موذی جانور ہیں ان کی تکلیف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ کاش ہم تو ویسے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہاں جی، رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، ہمیں یہ دعائیں یاد کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں قاری صاحب لمبی عمر ہو گئی، بڑھاپے میں پہنچ گئے، بچپن میں ذہن کام کرتا تھا، اب ذہن کام کرنا چھوڑ گیا، وہ مولوی صاحب، وہ قاری صاحب کوئی تعویذ بنا دو، کوئی دھاگا دم کر دو۔ اللہ کی قسم یہ تو شرکیہ افعال ہیں جو رسول اللہ دین دے کر گئے ہیں، کیا وہ ہمیں پسند نہیں؟ کیا جو رسول اللہ کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں پسند نہیں؟ اور یاد رکھو، آپ کوئی بھی عمل لے لیں، معاملات کو دیکھ لیں، عبادات کو دیکھ لیں، زندگی کے کسی پہلو پہ آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں، وہ کون سا ایسا معاملہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مجھے اور آپ کو نہیں ملتی؟ میں بھی تو آپ جیسا ہی انسان ہوں نا۔ الحمدللہ میں جو دعوت سخن پیش کر رہا ہوں کہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی۔ کتنی پیاری دعا ہے،
اب یہ دیکھو نا، اللہم انی اعوذ بک من الحدم واعوذ بک من التردی ومن الغرق والحرق والحرم واعوذ بک من ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من ان اموت لدیگا۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں یاد کرو گے اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پہلا مقام، جب قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو۔ اس کا نام ہے تعوذ۔ کیا نام ہے؟ اور پناہ کیسے مانگنی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلا مقام قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ اور دوسری بات، اس دعا کے اندر جتنی چیزوں کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا، ان چیزوں سے پناہ مانگو۔ آگے آؤ، کن کن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے؟ اب یہ حدیث کا حوالہ سنیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح البخاری میں موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3303، اور اس حدیث کے راوی پتہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم نہیق الحمیر، اذا سمعتم نہیق الحمیر فتعوذوا باللہ منہ، فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ توجہ، اذا سمعتم نہیق الحمیر، جب گدھے کو ہانکتے دیکھو، گدھا کھوتا جدو ہینگے، ادوں نبی پاک نے کی تعلیم دیتی ہے فتعوذوا باللہ، جدو گدھا ہینگے ادوں شیطان مردود تو پناہ مانگو۔ اور پناہ کس کو مانگنی ہے؟ باللہ، اللہ رب العالمین کولوں۔ شیطان ہینگدا کیوں ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانَا، اس گدے نو جدو شیطان نظر آندا ہے ادوں گدھا ہینگدا جے۔ بخاری دی روایت جے، جدو شیطان ہینگے سمجھ لو اس نو شیطان نظر آندا ہے، ادوں بھی اللہ کولوں پناہ مانگنی جی۔ ایک کنے مقام ہو گئے۔ اگے آؤ، اگلے روایت دا حوالہ سنو۔ جدوں برے خواب آ جان نا جی، اللہ اکبر، اے حدیث پاک جے صحیح البخاری کتاب التعبیر 7044 اور 6986 حدیث دا نمبر جی۔ راوی کون نے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نے برے خواب دیکھے ہیں، کئی مرتبہ میں نے برے خواب دیکھے ہیں تو میں بیمار ہو جاتا ہوں، حتیٰ کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے، جو آپ کے ساتھ میں نشر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے اور آپ کو برے خواب آ جائیں، ڈراؤنی خواب آ جائیں، تو ہم ہر ایک کو بتاتے پھرتے ہیں کہ بھائی اس کی تعبیر تو بتا دیں۔ ہر بندے سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھی جاتی، اس بندے سے پوچھی جاتی ہے جو کتاب التعبیر کے احکام کو جانتا ہو۔ جس بندے کو کتاب التعبیر کا علم ہی نہیں، اس نے خوابوں کی تعبیر کیا بتانی ہے؟ اچھا، اب خواب اس حدیث کے اندر دو قسم ہیں۔
اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ، الرؤیا الحسنۃ من اللہ، فرمایا اچھے خواب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ اچھے خواب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اس رسول کا فرمان، فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّهُ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَن يُحِبُّ، فرمایا اگر تم میں سے کسی ایک نے پسندیدہ خواب دیکھے ہیں، اچھا خواب دیکھا ہے، تو پھر پسندیدہ شخص سے نشر کرے، پسندیدہ شخص سے بیان کرے۔ اچھے خواب آگے بیان کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر برے خواب آئے، رات بندہ ڈر گیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ فرمایا وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكْرَهُ، جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، تو ادوں اللہ کو لو پناہ مانگے، من شرہا، اس خواب کے شر سے، اللہ سے پناہ مانگے، وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے شر سے بھی۔ جو برا خواب آیا ہے اس سے بھی پناہ مانگے اور شیطان کے شر سے بھی پناہ مانگے۔ 174 کے زندہ دل نوجوانوں، کان کھول کے حسین کے نانا کی بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو۔ آگے فرمایا وَلْيَطْفُلْ ثَلَاثًا، اور وَلْيَطْفُلْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ تھوکنا ہے، 3 مرتبہ تھو کرنا ہے۔ اور جب برے خواب آ جائے، وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو بتانے نہیں۔ اگر برا خواب آ بھی جائے تو اللہ نے آپ کو کتنے اچھے پیارے کتاب و سنت کے دائی، کتاب و سنت کے علوم کو رکھنے والے مولانا ماسٹر جمیل صاحب، اللہ نے کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ اپنے خطیب سے آپ پوچھیں، قاری صاحب یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ لیکن اگر وقتی طور پہ کوئی تعبیر بتانے والا نہیں ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَطْفُلْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ تھو کرنا ہے، اور وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرو گے نا تو حسین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَن تَضُرَّهُ، اگر آپ ایسا عمل کرو گے پھر یہ برا خواب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ تو میرے بھائیوں، کتنی مرتبہ تھو کرنا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی اس بخاری کی روایت میں تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَلْيَطْفُلْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ تھو کرنا ہے، لیکن اس میں نہ دائیں جانب کا ذکر ہے نہ بائیں جانب کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں وَلْيَبْسُقْ عَنْ شِمَالِهِ، بائیں طرف، وَلْيَبْسُقْ عَنْ، یہ یمین ہے اور یہ شمال ہے، اور وَلْيَبْسُقْ عَنْ شِمَالِهِ، 3 مرتبہ تھو کرنا ہے۔ پچھلی روایت کے اندر ثلاثاً 3 مرتبہ کا ذکر بھی آ گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ جب برا خواب آئے پھر رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں جو آپ ابھی سماعت فرما چکے ہو، اور اس وقت آپ نے کروٹ بدل لینی ہے۔ کروٹ بدل کے ایک اور الفاظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، وہ بھی پڑھنے چاہیے۔ اگر میں اس کے اندر جاؤں تو وقت کافی بیت جائے گا، 15 منٹ باقی ہیں۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا برے خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں،
جب برے خواب آئیں پناہ مانگنے کے اوقات کیا کیا گئے؟ اگر برے خواب رات کے وقت یا کسی وقت بھی آئیں تو اس وقت بھی شیطان مردود سے پناہ مانگنا۔ آگے سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے۔ کتنے آدمی آئے؟ توجہ میری طرف ہے نا ماشاءاللہ۔ 2 آدمی آئے رسول اللہ کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہو گیا نا تو جھگڑے کی وجہ سے ایک کی رگیں پھول گئی اور وہ دوسرے کو گالی دینے لگا۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بندہ تو گالی دے رہا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قال الذی لذهب عن الذی یجد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ آگے آؤ۔ وقت جماع کرتے وقت اللہ سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی پناہ میں داخل ہونا ہے۔ اب یہ جو روایت پیش کرنے لگا ہوں نا جی، یہ صحیح البخاری کتاب النکاح کے اندر موجود ہے یہ روایت، اور 5165 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی اہلیہ کے پاس آئے تسی سارا تھلے سوٹ کے خطبہ سن رہے جے مولانا ماسٹر جمیل صاحب تو ہنو اس طرح تو نہیں خطبہ سنان دے تو ہنو بیدار کر کے 8 دن بعد ایک جمعہ آندہ ہے، اور محترم بھائیو خاکوانی تو پھر بھی سال تو بعد آیا ہے۔ اس طرح سو کے تو یار نانا خطبہ جمعہ نو ایک قیمتی لمحات ضائع نہ کرو، اللہ دی رضا واسطے مولانا صاحب دی اجازت دے نال مسجد دی کابینہ دی اجازت دے نال سالانہ حاضری ہے، ذرا غور نال آنکھیں کھول کے اس قرآن نو اس نبی دے فرمان نو اپنے قلوب و اذہان دے اندر اتارن دی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ سو کے نہ وقت گزارو، توجہ میری طرف رہے۔ میں عرض کر رہی ہاں کہ وقت جماع دے وقت بھی اللہ دی پناہ دے اندر آنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ اچھا ایک دوسری بات میرے ذہن کے اندر آ رہی، تو اسی اس واسطے سیر پلے سوٹی ہوئے کہ خاکوانی اردو دے اندر قرآن حدیث سنا رہے سانو سمجھ نہیں ہوندی، چلو پنجابی دے اندر آ جانے ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماندے نے رضی اللہ عنہما کہ تواڈے وچوں کوئی ایک اپنی اہلیہ دے پاس آئے اپنے جنسی جذبات نو ٹھنڈا کرنے واسطے، ادو کی پڑھنا ہے؟ رسول اللہ دی کیڑی تعلیمات نے؟ اسی نبی دی امت ہی ہیں، نبی دا کلمہ پڑھیا جی، سانو چھوٹے چھوٹے مسائل دا پتہ ہی نہیں۔ فرمایا اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جدو تسی اے دعا پڑھ کے اپنی اہلیہ دے کول جاؤ گے نا جنسی جذبات نو ٹھنڈا کرنے واسطے، سن لو 174 والے کان کھولو، نبی پاک دا فرمان جدو اے دعا پڑھ کے جاؤ گے نا پھر کی ہوئے گا؟ توجہ، ثم قدر بینہما او قضیہ ولد فإنہا لم تضرہ شیطانا، اے الفاظ بھی آندے نے اور دوسرے الفاظ اے نے، فرمایا ثم قدر بینہما او قضی ولد لم یضرہ شیطان ابدا۔ اے تعلیمات ہن اس دعا دا ترجمہ کیے، اللہم جنبنی الشیطان، اے اللہ میں تیرے نام دے نال جنسی جذبات نو ٹھنڈا کرتا وا، ٹھیک ہے جی، وجنب الشیطان وجنب الشیطان، جنبنی الشیطان
وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا، اور فرمایا مینوں مجھے اور میری ملنے والی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں رکھ۔ میاں بیوی دے ملاپ تو بعد ثم قدر بینہما، اللہ نے انہاں دے مقدرہ دے اندر جو اولاد لکھی ہے، او قضیہ والدن، یا جس اولاد دا اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیتا ہے، فرمایا پھر شیطان اس نو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، لم یضرہ، نہیں نقصان پہنچائے گا، شیطان ابدا، شیطان انہوں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اے حدیث تمہارے سامنے بیان اس واسطے کیتی ہے جو میرے موضوع متعلقہ ہے، لیکن جنہ لوگوں نے ایس دعا دا، ایس رسول اللہ دی تعلیمات دا نہیں پتا، اور غلط طریقے استعمال کر کے اپنے جنسی جذبات ٹھنڈے کر دینے، پھر کسی دی اولاد کانی ہوندی ہے، کسی دی اولاد بینگی ہوندی ہے، کسی دی اولاد لولی ہوندی ہے، کسی دی اولاد لنگڑی ہوندی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کے مطابق اپنے جنسی جذبات نو ٹھنڈا کرو گے، پھر شیطان تو انڈے مقدرہ دے اندر جو اولاد لکھی ہے، پھر شیطان تو آدھی اولاد نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ کتنے مقام ہو گئے نے؟ پناہ مانگنے دے اوقات دے اگے آؤ، اللہ اکبر، صبح شام اللہ دی پناہ دے اندر داخل ہو۔ وہ حضرت عبداللہ صحیح بخاری دے اندر یہ روایت موجود ہے 50-16 نمبر جی، اور دوسرا حوالہ 50-82 نمبر جی۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، ایک دفعہ بارش ہوئی، اندھیرا چھایا، ایک مرتبہ بارش ہوئی، اندھیرا چھایا، اساں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے منتظر سا کہ اللہ دے نبی نماز پڑھان واسطے تشریف لے آن۔ جدو اللہ دے رسول آئے فرمایا صبح و شام سورۃ اخلاص 3 بار پڑھ لیا کرو، اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ توجہ کرنا، اللہ دے نبی آئے نے لیکن لوگ نماز دے منتظر نے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، بارش ہوئی ہے، اللہ دے نبی آئے نے، حسن حسین دے نانا جان آئے نے، میرے تواڈے دلان دی بہار، جگاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آندے ہی فرمایا کہ تو سے سورۃ اخلاص پڑھیا کرو، سورۃ فلق پڑھیا کرو، اور سورۃ الناس پڑھیا کرو۔ جدو نبی پاک نے انج دے کلمات ارشاد فرمائے، لوگاں نے پوچھیا سورۃ اخلاص پڑھن نال، معوذتین پڑھن نال کی فائدہ ہوئے گا؟ سن لو 174 والے ہو، نبی پاک نے فرمایا جدو تسی سورۃ اخلاص پڑھو گے، صبح و شام سورۃ فلق، سورۃ الناس صبح و شام پڑھو گے، تکفیکا کل شیئن، اے عمل تو انو ہر برائی تو بچا لوے گا، اے عمل تو انو ہر برائی تو بچا لے گا۔ سورۃ فلق دا ترجمہ کیجئے، کسی ایک نے اٹھا کے ترجمہ سننا۔ سورۃ الناس دا ترجمہ کیجئے، ایسا دیا اللہ جی۔ سورۃ فاتحہ دا ترجمہ ہوندہ جی، نماز دا ترجمہ ہوندہ جی، کہتے غور کیتا جی، اللہ اکبر۔ سورۃ فلق دا ترجمہ گھر پڑھ کے دیکھیا جی، نہیں تو پورے قرآن دا ترجمہ میرے کو سن لو جمعے تو بعد، ایسا دی کمزوریاں نہیں۔
دعا کرو اللہ سانو قرآن دا ترجمہ بھی سیکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو تسی سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ الناس صبح شام 3 مرتبہ بھی پڑھ لو یا 1 مرتبہ بھی پڑھ لو نا، تو پھر بھی تکفی کا کل شیء کافی ہو جائے گا ہر عمل دی برائی تو۔ لیکن میرا موضوع کی ہے پناہ مانگنے دے اوقات۔ سورۃ الناس پڑھو گے تو انہوں پناہ مانگنے دے اوقات نظر آ جان گے، کس کس وقت تو شیطان تو پناہ مانگنی، اللہ رب العالمین دی پناہ دے اندر داخل ہونے۔ اور جدوں ایک حدیث نو اور نال ملا لو، جدوں صبح دی نماز ادا کر دیو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اس دعا نو پڑھو۔ وہ دعا کیڑی ہے بھلا؟ بسم اللہ الذی لا یضر، اگے کی ہے صرف رفقت بھائی تو علاوہ باقی سارے چوکن ایسا دی گل۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ صبح دی نماز بعد یہ دعا پڑھ لو گے نا تے زمین و آسمان دی ہر ایک برائی تو محفوظ رہ جائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اگین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا